وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأذكياء من اقتدى بهداهم صار من السعداء ومن خالف بطريقهم كان من الأشقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے، سو پیچھے چلو ابراہیمی مذہب کے جو سب سے یکسو ہو کے اللہ کے ہو کر رہ گئے. وما کان من المشرکین، اور وہ نہ تھے مشرک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین و سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کا یہ پروگرام جماعتی اور خالصتاً مذہبی پروگرام ہے. ویسے بھی ہمارا تعلق سیاست سے ثانوی حیثیت رکھتا ہے. ہماری جماعت اللہ کی فضل و رحمت سے مذہبی جماعت ہے اور خالص اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے
اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے اس جماعت کا نام جیسے ہمارے پیغمبر کا نام، اس سے نبوت کے اوصاف جھلکتے ہیں۔ آپ کے نام ہی سے پتہ چلتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، محمد و احمد، اللہ کے سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے، اور اس کی وجہ سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی مخلوق میں تعریف کی گئی ہے، اور تعریف ہو رہی ہے، اور تعریف ہوتی رہے گی۔ ربیع الاول کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، آخری عشرہ ہے اس کا۔ آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیج کے سب مخلوق پر، خصوصاً ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا، پوری کائنات کے لیے اور بالخصوص مومنین کے لیے۔ اس سے تمام مخلوق کو خوشی، انسانوں کو خوشی، انسانوں میں سے اہل ایمان کو خوشی ہے اور ہونی چاہیے۔ آپ کی آمد سے دنیا کو جینے کا سلیقہ، اللہ کی عبادت کا طریقہ، پاکیزگی، اخلاق، معاشرت، جو انسان کی کامیابی کے لیے چیزیں درکار تھیں سب کچھ انسان کو ملی۔ بلکہ اللہ کریم نے یوں فرمایا، جو لوگ اس پیغمبر کے پیچھے چلے اولئک ھم المفلحون، کامیابی کا راز اور کامیابی تک انہیں پہنچانے والی چیز اللہ نے جو پیغمبر کو کتاب ہدایت دی ہے، یعنی آپ کے آنے کی وجہ سے جو مومنوں کو اور ساری کائنات کو خوشی ہوئی کہ انہیں کتاب ہدایت ملی، جس کتاب ہدایت پر چلنے کی وجہ سے انسان کا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا، اور ہر آنے والا دن پچھلے دن سے تابناک، روشن، کامیاب ترین بنتا چلا گیا۔ اب بھی اگر اس کتاب سے اور پیغمبر کی سنت سے رہنمائی حاصل کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روشنی، وہ ہدایت، وہ کامیابی اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اس کتاب پہ چلنے والے ہیں یہ کتاب ان کی کامیابی کی ضامن ہے، نبی کی سنت کامیابی کی ضامن ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ جس کو اللہ کی رحمت مل گئی کامیاب۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ فراخ ہے۔ فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، یہ رحمت میں نے مختص کر دی ہے تقوی والوں کے لیے، اور جو اس کتاب پر یقین لانے والے ہیں، اور آخر میں چل کے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسی گروہ میں اور اس کتاب کے ساتھ وابستہ رکھے تاکہ ہماری کامیابی یقینی ہو۔ نبی ہوتا ہے، اللہ اسے غیر معمولی شان سے نوازتے ہیں، کوئی بھی پیغمبر ہے، لیکن پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، فرق رکھا ہے۔ 1 لاکھ سے اوپر انبیاء میں سے
5 شان والے پیغمبر جنہیں اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، ان میں سے پہلے لاکھوں میں سے 5 کی چھانٹی، ان 5 میں سے 2 کی چھانٹی، ایک ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ، ایک ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 2 ہستیاں بڑی شان والی ہیں۔ پھر ان میں اللہ نے باپ کو پیچھے اور بیٹے کو آگے کر دیا۔ جناب ابراہیم باپ ہیں، والد ہیں، حضور آپ کی نسل میں سے آپ کی اولاد ہیں، لیکن یہ خدا کی تقسیم ہے، وہ چاہے بیٹے کو آگے لے جائے، باپ کو پیچھے۔ ان 2 ہستیوں کا قرآن پاک میں بڑا چرچا، حتیٰ کہ تمام انبیاء میں سے بطور نمونہ یہ 2 ہستیاں ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ جن کو اللہ نے نمونہ بنایا، یہ نمونہ بننے والی 2 ہستیاں ہیں۔ ایک کو ابراہیم کہتے ہیں، دوسرے کو محمد الرسول اللہ علیہما صلوات اللہ۔ 28ویں پارے میں سورۃ الممتحنہ میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، جو ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی، اے آخری امت تمہارے لیے ان میں نمونہ ہے۔ پھر فرمایا کہیں اس سے تمہیں دھوکہ نہ لگے کہ ہمارا پیغمبر کہاں گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ان کے متعلق اسوہ، یہاں وہ شان بڑھاتے ہوئے اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان دونوں کو شان کیوں ملا؟ اس آخری امت کو باقی امتوں سے نمایاں شان کیوں ملا؟ اگر دیکھا جائے آج کے سبق میں یہ جو درس قرآن ہے، اس میں یہی بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جتنے پیغمبر آئے، ہر ایک پیغمبر اللہ کا سچا نبی، اور اس کو ماننا ہم پر لازم۔ اگر کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے، ایمان نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہر ایک کو ماننا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر سارے نبیوں کے امام ہیں۔ یہ امامت کیوں ملی؟ جتنی خوبیاں، جتنے کمالات ایک ایک کر کے سب کو ملے، وہ سارے کمالات کا مجموعہ جناب محمد الرسول اللہ۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن، تو تنہا داری۔ یوسف جیسا حسن، حضرت عیسیٰ جیسی معجزات کی تاثیر، حضرت موسیٰ کی طرح ید بیضا جیسے، ان جیسے معجزات، جیسے ان کو یہ معجزہ ملا، پیغمبر کو کئی معجزات۔ آنچ خوباں ہما دارن، وہ کمالات جو ان 1,00,000 سے اوپر انبیاء میں ہیں، سارے کے سارے کمالات جناب محمد الرسول اللہ میں موجود ہیں۔ ان کمالات میں سے ابراہیم کو بھی کچھ کمالات ملے ہیں۔ ابراہیم وہ ہستی ہیں اللہ کریم نے پیغمبر اور ہم سب کو پابند بنایا ان کی ملت اور ان کے مذہب پر چلنے کا۔
آج کے اس درس کا جو عنوان ہے ابراہیم خلیل اللہ محمد الرسول اللہ، ان کی آپس میں کیا مناسبت، اور ہمارے پیغمبر کو جناب ابراہیم سے اعلیٰ مقام، چند باتیں ہیں، چند کمالات ہیں جن میں یہ اشتراک رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی فرق ہے زمین آسمان کا۔ ابراہیم بھی نمونہ، جناب محمد الرسول اللہ بھی نمونہ ہونے میں۔ جو حالات ابراہیم خلیل اللہ کو پیش آئے، اس سے بڑھ کر حالات جناب محمد الرسول اللہ کو پیش آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے بنانے والے، بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بنوایا۔ بوأنا لإبراہیم مکان البیت، ابراہیم کو اپنے گھر بنانے کی جگہ ہم نے بتلائی، اس جگہ میرا گھر ہونا چاہیے۔ ادھر محمد الرسول اللہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے والے، اس مرکز کو آباد کرنے والے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو ایسی قوم سے واسطہ پڑا جو اللہ کے علاوہ مخلوق پرستی میں مبتلا تھی، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، چاند کی پرستش کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، زندوں سے مانگتے تھے، مردوں سے مانگتے تھے۔ ان سب حالات میں ابراہیم خلیل اللہ نے شرک کے اڈے ختم کر کے توحید کا بول اونچا کیا اور دنیا کو بتا دیا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جگر، اتنا حوصلہ، اتنی قوت اور اتنی دلیری دی تھی، وہ وقت کے حکمران سے بھی ٹکر لیے بغیر نہ رہ سکے اور ٹکر لی اور اس کو شکست دی۔ قوم سے ٹکر لی، پر ان کے ساتھ شرک میں کسی قسم کی لچک نہیں رکھی، صاف طور پہ ان سے الگ تھلگ البغض فی اللہ اس کا ثبوت پیش کیا۔ جو میرے رب کا دشمن وہ میرا سجن نہیں، چاہے وہ میرا باپ ہے، چاہے وہ میری برادری ہے، چاہے وقت کا حکمران ہے، چاہے کوئی بھی ہے، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ میرا نہیں، جب تک کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا رہے گا اس سے ابراہیم کا کوئی تعلق نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ انہوں نے بھی اعلان کیا، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا رستہ ہے، ما انا من المشرکین، میں اور میرے ساتھی آنکھیں کھول کے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی اللہ کی عبادت میں کوئی ملاوٹ کرنا چاہے گا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما لکم دینکم ولی دین۔ تسی گھر تے اسی ویڑے، ہمارا تمہارا اتحاد نہیں ہو سکتا، ہماری تمہاری برادری ختم،
ہمارے تمہارے تعلقات ختم، ہمارا لین دین ختم، یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ آپ اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے تیار، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہ ابراہیم کا سچا کھرا عقیدہ۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے پیغمبر شان آپ کا بڑا ہے، لیکن ابراہیم نے جو توحید میں کمال کر دکھلایا، آپ بھی انہی کی اتباع کریں اور اپنی امت کو بھی اسی کا پابند بنائیں۔ آج بھی اور رہتی دنیا تک تمام کو اللہ نے پابند بنایا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر صدق اللہ، اللہ سچے، اس کی ہر بات سچی، اس کا ہر حکم سچا۔ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پیچھے چلو ابراہیمی مذہب کے۔ ابراہیمی مذہب کی خصوصیت کیا ہے؟ تمہیں خوش ہو جانا چاہیے ہمارے نوجوان توحید و سنت اور جمعیت اشاعت التوحید و سنت، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس لیے جو عقیدہ ابراہیم کا وہی عقیدہ ہمارا، ہمارے پیغمبر کا، جو عقیدہ قرآن کا اللہ کے فضل و رحمت سے وہی عقیدہ ہماری جماعت کا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے عقیدے کو قریدیں، پرکھیں، قرآن سے پوچھئے ابراہیم کے عقیدے کی کیا خصوصیت؟ وہ اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو ساجی شریک نہیں کرتے۔ قوم سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں، قوم مشرک ہے، بتوں کے پجاری، سورج چاند کے پجاری، مخلوق کے پجاری۔ گھر سے شروع کرتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع۔ ابا جی کس کی عبادت، یہ کیسی عبادت ہے؟ ان کو پوچھتے ہو جو نہ سنتے نہ دیکھتے ہیں، ان کی مورتیاں بنا رکھی ہیں۔ یہ نظریہ ہے کہ یہ ہمارے کام کرتے ہیں، نیاز دیتے ہو خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کے ہمارے کام کرتے ہیں۔ کوئی ان میں سے یہ بتاؤ مجھے، ان میں سے کسی نے کبھی آپ کو جواب دیا؟ آپ جو ان کے سامنے تھال رکھ کے بیٹھے ہیں، پکارتے ہیں، آپ کی پکار سن کے کبھی جواب دیا ہے؟ پوچھا، آگے سے جواب ملا، باپ دادے کرتے آیا ہیں، جواب تو کوئی نہیں۔ حل یسمعونکم، ابراہیم خلیل اللہ کا نظریہ مردوں کے عدم سماع کا۔ مردے نہیں سنتے، موئے نہیں سنتے، بت نہیں سنتے، اور میت چاہے وہ پیغمبر کی ہے، چاہے شہید کی ہے، چاہے صدیق کی ہے، جب اس کی روح کو اللہ نے جسم سے نکال لیا تو وہ نہیں سنتے۔ یہ پختہ عقیدہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا تھا۔ اس عقیدے کو پرکھ کے جو اس عقیدے کے مطابق ہے وہ میرا اور میں اس کا، اور جس کا عقیدہ یہ نہیں چاہے میری نسل سے ہے وہ میرا نہیں۔ من تبعنی فإنہ منی، جو میرے عقیدے والا ہے وہ میرے پیچھے چلے۔ میرا عقیدہ سن رہے ہو؟ میرا عقیدہ یہ ہے رب کے علاوہ کوئی ہر ایک کی دور نزدیک سے پکاریں نہیں سن سکتا، حاجت روائی نہیں کر سکتا، اختیار کوئی نہیں۔ الہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حالات کا جاننا، نمبر دو اختیار رکھنا۔ رب کے علاوہ نہ کسی کا اختیار، نہ کوئی سننے جاننے والا۔ یہ ہے عقیدہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مذہب اپنانا ہے تو ابراہیمی مذہب خود بھی اپناؤ اور اپنی امت سے بھی کہو اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اب آتے ہیں جو اصل موضوع ہے اس کی طرف۔
ٹائم مختصر ہے، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، صرف اس لیے چونکہ یہ معاملہ لیٹ ہو رہا تھا 2-3 ہفتوں سے، میں نے کہا آج ہر حال میں جانا ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ حاضری اللہ تعالیٰ نے دینے کا موقع دے دیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو میرے اس آج کے درس کا عنوان حضرت ابراہیم اور جناب محمد الرسول اللہ، ان کی چند چیزوں، چند اوصاف میں آپس میں مماثلت ہے، مشابہت ہے۔ اللہ اللہ، جناب محمد الرسول اللہ مہاجر بنے، جناب ابراہیم بھی مہاجر، انی مہاجر الی ربی سیہدین، اور میرے پیغمبر نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر بنایا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ گھر اللہ نے بنوایا، ہم نے بنوایا، اور ایک شرط کے ساتھ بنوایا، اس گھر کو بنانا ہے، اس گھر کو آباد کرنا ہے، لیکن اس گھر کے اندر شرک نہیں ہونے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورۃ الحج ہے، اور اسی بیت اللہ کے متعلق بیان ہے، اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت اللہ تشرک بہ شیئا طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ ہم نے ابراہیم کو اپنا گھر بنانے کی جگہ بتلا دی، یہ گھر بنانا ہے، اور گھر بنانے کے بعد اس گھر کے اندر شرک کی آلودگی سے بچانا ہے، خود بھی شرک نہیں کرنا اور کسی اور کو بھی شرک کرنے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد پہرا دیا، جہاں شرک ہوتا تھا ادھر تو شرک نامی کوئی چیز ہی نہیں ہونے دی، دنیا میں جہاں کہیں شرک ہوتا تھا انہیں چل کے للکارا۔ اس وقت کا بادشاہ وہ مشرک تھا، اپنے آپ کو رب منواتا تھا۔ ابراہیم جا پہنچے، رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کبھی توجہ دھیان دیا، کبھی قرآن کے اندر جو پہلی تاریخیں اللہ نے یہاں نقل کی ہیں، ابراہیم کا تاریخی واقعہ، تو بادشاہ وقت کے سامنے آ کے للکار کے کہا تو رب بنا بیٹھا ہے، رب تو نہیں، رب کون ہے؟ اللہ۔ تو نہیں پالنے والا، تو نہیں زندگی بخشنے والا، زندگی اور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہستی کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں لوگوں کی زندگی موت نہیں۔ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ کہنے لگا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، اختیار ہے میرا۔ جو پھانسی کا حقدار تھا اس کو چھوڑ دیا، جو بے گناہ تھا قتل کر دیا۔ میں اچھا تم موت حیات کا یہ میں نے سمجھتے ہو؟ میرا رب وہ ہے جس کے آرڈر سے سورج مشرق سے نکلتا مغرب کی طرف چھپ جاتا ہے، تیرا آرڈر چلتا ہے تو مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کو نکال کے مشرق کی طرف لے جا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، چھکے چھوٹ گئے، ہکا بکا رہ گیا، ارے حیران و پریشان ہو گیا، کوئی جواب۔ اس
इस शिर्क के अड्डे को ख़त्म किया। कौम को देखा वो भी मुशरिक है। सितारों की पूजा करने वाले, चांद की पूजा करने वाले, सितारों के अलावा सूरज की पूजा करने वाले, इन सब को ललकार के आज़ा रब्बी, ये रब हो सकता है। सितारों को देख के सितारे छुपे, कहने लगे छुप जाने वाला रब। चांद निकला चमकता दमकता हुआ, ये रब हो सकता है। जब चांद भी छुप गया, फरमाया जो छुप जाता है वो रब नहीं होता, मैं उसे रब। सूरज निकला, सूरज भी छुप गया। कहा अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत न दी होती तो मैं भी तुम्हारे जैसा होता, लेकिन अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, हिदायत दी, वही की रोशनी दी है। अब्बा जी आप भी और मेरी कौम तुम भी ज़रा देखो और अपना अकीदा दुरुस्त कर लो, ये इनमें से कोई भी रब बनने के लायक। शिर्क का अड्डा उधर से ख़त्म किया। जो कहता था मैं रब, तू रब वब कोई नहीं। कौम उन्होंने बुत ढेर सारे बना रखे थे और इनको भी दावत देते थे। मुशरिक का काम है शिर्क की दावत। आओ जी चलें ज़रा मेला ठेला, कोई खड़ाकी तो होना चाहिए ना। आओ अज चलिए देखिए हाँ किस तरह उत्थे जनाब रेल पहले नोटां दी वोटां दी और मिठाइयाँ सब कुछ खाने पीने का बंदोबस्त है। आप भी चलें, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब। ये अल्लाह वाला जो सिलसिला है न्याज का, ये गैरुल्लाह की ना मेरी तबीयत तो इसको देख के ख़राब हो जाती है। कभी तुम्हें बताऊंगा इनका कचूमर निकाल के तुम इनको समझ बैठे हो ये हमारी बिगड़ी संवारने वाले, हमें औलाद देने वाले। चुनाचे जब मौका मिला एक मेले पे गए, जा घुसे बुतखाने में, उस बुतखाने के अंदर तमाम बुतों का कचूमर निकाल दिया। जालहुम जुज़ाज़न, टुकड़े टुकड़े कर दिया। इल्ला कबीरल्लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, हाँ बड़ा उसको छोड़ दिया ताकि इनको कोई होश आए कि ये क्या हुआ है। जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, कायनात की हिफाजत, कौम की हिफाजत, बेटों बेटियों की हिफाजत कैसे करेंगे। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ये काम किया, बुत तोड़े और कौम को बतलाया इलाह कौन है, अल्लाह। मेरे पैगंबर ने भी यही काम। मक्का फतह, हदीस पाक उठा के देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में दाखिल होते हैं, बैतुल्लाह जाने से इनकार कर दिया। 360 बुत, उन तमाम बुतों को जैसे आजकल रिमोट कंट्रोल, उससे इधर से बटन दबाएं, टीवी ऑन ऑफ। आप भी बुतों की तरफ इशारा करते थे जिनमें इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बुत भी थे। तमाम बुतों को 360 बुतों को तोड़ के, अब देखें ज़रा, बुत तोड़े इब्राहीम ने भी, बुत तोड़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी, उन्होंने एक को छोड़ दिया। लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सारे बुत तोड़ के फरमाया जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया और छा गया और बातिल को जाना ही है, जाना ही है। पता है बातिल किसको कहते हैं? अल्लाह से मांगना, अल्लाह की पुकार हक और सच, और अल्लाह के अलावा जो दूसरों को पुकारता है, दूसरों से मांगता है, ये झूठ और बातिल। कुरान का फैसला, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलिय्युल कबीर। इब्राहीम बुत शिकन थे, मेरे पैगंबर ने भी अपने हाथ से, छड़ी से बुतों को पाश पाश करके अल्लाह के इस घर की ऐसे हिफाजत की। अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी, घर बनाया है
اس گھر کو آباد کرنے کے لیے یہ گھر تب آباد ہوگا اس کے اندر شرک۔ میرے پیغمبر نے بھی اپنے آخری حج سے پہلے بندہ بھیجا امیر الحاج بنا کے، حضرت علی یہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ ابھی میں نہیں آیا، اگلے سال میں نے حج کرنا ہے، کوئی مشرک بیت اللہ کے قریب مت جائے کہ پلید ہیں، اور اللہ کا گھر پاک ہے، اس پاک گھر کو آلودگی سے پاک میں نے کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ کوئی مشرک اس گھر میں گھسنے کی جرات، بتوں کے سامنے جو جھکتے تھے، اب جس نے جھکنا ہے خدا کے سامنے جھکے، اور غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا بیت اللہ کا رخ کی۔ اللہ اللہ۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ میرا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھوں کی، اٹھتے ہاتھوں کی یہ صدا اور دعا ہے۔ بیت اللہ بنانے کے بعد بیت اللہ بنایا ابراہیم نے، اور بیت اللہ کو آباد کیا کس نے؟ جناب محمد رسول اللہ نے۔ جب بیت اللہ مرکز اسلام شرک سے پاک، اللہ کی خالص عبادت کے لیے مختص ہو گیا، بتوں کی گندگی سے پاک ہو گیا، لات منات عزا کے پجاری وہ گڑھے کے اندر اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں دفن ہوئے، ایسے شرک کو دفنا کے اللہ کے گھر کو پاک کر کے اس کے بعد فرمایا یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جیسی تم عبادت کرتے ہو ایسی مجھ سے عبادت نہیں، تمہاری عبادت تمہارے ساتھ، میری عبادت میرے ساتھ کی۔ جو ابراہیم خلیل اللہ کر گئے، میرے پیغمبر نے اس سے بڑھ کر کیا۔ بیت اللہ کی آبادی میرے پیغمبر کے ذریعے کی۔ انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا، میرے پیغمبر نے اس بیت اللہ کو کعبہ اور قبلہ بنایا۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم بار بار آپ کے چہرے کو پریشانی کے عالم میں آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، جس قبلے کو تو پسند کرتا ہے اسی قبلہ کو ہم کعبہ بنائیں گے۔ قبلہ تیرا، تیری خوشی میری خوشی ہی۔ ابراہیم خلیل اللہ نمونہ کس بات میں؟ کہ جو اللہ کے توحید کے دشمن ہیں وہ میرے دشمن جب تک کہ شرک چھوڑتے نہیں۔ اے امت محمدیہ، آپ کو بھی مشرک سے نفرت اور گھن ہونا چاہیے جیسے ابراہیم کو رہا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، قسمیہ بات ہے تمہارے لیے ابراہیم میں نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، ہم تم سے الگ، ہم تم سے بیزار، اور ان کی عبادت سے جن کو تم پوجتے ہو ان کی عبادت سے بھی ہم بیزار، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کی عبادت وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو جب تک کہ ان کی عبادت سے تم ہاتھ کھینچ نہیں لیتے اس وقت تک بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہماری تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے، ہمارا تمہارا
ناتا رشتہ ختم، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے کو مانو جیسے اللہ نے مجھے سکھایا، پھر ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ اتحاد، وگرنہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ البغض فی اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں اس کے شریک بنائے جاتے ہیں ان کو اپنا دشمن، اس قوم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور میرا پیغمبر الحب فی اللہ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ جی اللہ نے فرمایا جو یہ ایمان والے ہیں ان سے آپ محبت کریں، ان کو آپ نے اپنی محفل سے ہٹانا نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کا تجھ پر کوئی بوجھ نہیں، تیرا ان پر کوئی بوجھ نہیں، انہیں تجھ سے کوئی لالچ نہیں، تجھے ان سے کوئی لالچ نہیں۔ یہ اللہ کو پکارتے، اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں اور اللہ کی توحید کے پرستار اور اللہ کے توحید کو قائم رکھنے والے، آپ کا بازو بننے والے ہیں، ان کو دھکا نہ دینا، ان سے محبت کرنا۔ چنانچہ میرے پیغمبر نے الحب فی اللہ اس پر عمل کرتے ہوئے بتایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے 4 چیزوں کا تذکرہ ہے: من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے یہ 4 کام کیے، دشمنی کی کسی سے تو اللہ کی خاطر، محبت کی تو اللہ کی خاطر، دیا تو اللہ کی خاطر، ہاتھ روکا تو اللہ کی خاطر، جس کے اندر یہ 4 چیزیں آ گئی ہیں فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل۔ جی ابراہیم خلیل اللہ اور میرے پیغمبر ہو دونوں، لیکن پیغمبر مصطفیٰ کا جو مقام ہے وہ بلند ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ شرک کا قلع کما کیا اپنی قوم کی حد تک، میرے پیغمبر نے پوری دنیا میں جہاں جہاں شرک کے اڈے تھے ان کو ختم کیا۔ اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ۔ اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میرے پیغمبر نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھایا، دین کو کامل و مکمل کر دیا، جہاں جہاں شرک کے اڈے تھے سب اس نے ختم کروا دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ میرے پیغمبر کا بھی یہی نظریہ۔ ابراہیم خلیل اللہ وہ دہائی دیتے ہیں، مردے نہیں سنتے، اور میرے پیغمبر پر اترنے والی کتاب میرے پیغمبر کو مخاطب کر کے انک لا تسمع، اے پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ پتہ تھا مولوی کوئی نہ کوئی اس میں سے توجیہ نکالیں گے، او جی صرف تشبیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا مان تب مسمع من فی القبور، جن کو قبر میں تم داخل کر کے آتے ہو، دفنا کے آتے ہو، وہ مردے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہمیں موت کے بعد اللہ کب زندہ کر کے اٹھا کے اپنے دربار میں لے جائے گا۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، نظر و منت کا مستحق مانتے ہیں اور حالات کا جاننے والا مانتے ہیں، مخلوق ہیں خالق نہیں، اور ان کو حالات کی خبر نہیں۔ اموات غیر احیاء، ایسے مردہ جن میں جان نہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہمیں کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو پھر ثابت ہو گیا الہکم الہ واحد۔ یہ میرا پیغمبر پیغام لے کے آیا ہے، پیغمبر کی آمد کی خوشی چھوٹے کو بڑے کو، مردوں کو عورتوں کو، اپنوں کو بیگانوں کو ہے۔
پر یہ خوشی کے حقدار وہی ہیں جو میرے پیغمبر کے مشن کو سینے سے لگائیں اور پیغمبر والا نظریہ اپنائیں گے۔ نرے جھنڈیوں سے، نری جتی کا عکس لے کے اس کو اپنی گاڑیوں پر سجانے سے، نرے حلوے اور دوسری مٹھائیاں تقسیم کرنے سے، اپنے مکان پر مرچیں سجانے سے اور لگانے سے یہ پیغمبر کی محبت کا حق ادا نہیں۔ اصل پیغمبر سے محبت ان کی اتباع ہے۔ اگر پیغمبر سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیغمبر کا عقیدہ اپناؤ۔ میرا پیغمبر صاف طور پہ کہتا ہے انما ادعو ربی لا اشرک بہ، میں تو اپنے رب سے دامن پھیلا کے مانگ رہا ہوں، مانگتا جاؤں گا، اور پہلے بھی مانگا ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے میرے پیغمبر نے ہدایت مانگی تھی، مولا جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے یہ دین نہیں، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے بھی ہدایت کا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اتنی ہدایت دی پوری دنیا میں بانٹی، پھر بھی ہدایت اب بھی موجود ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی۔ قرآن دہائی دیتا ہے ھذا ھدی، او ہدایت کے متلاشیوں، ہدایت یہ ہے، فیہ ھدی، اس کتاب کے اندر ہدایت موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس ہدایت کو سینے سے لگانے کی اور سچی محبت نبی کی، سچی غلامی اللہ تعالیٰ دل میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو کافی سمجھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ساری زندگی اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ میرے اللہ ان ساتھیوں نے جس جذبے سے تیرے دین کے سننے کے لیے اہتمام کیا ہے، مولا ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ جو یہاں تشریف لائے ہیں اللہ ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ان میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز حاجات کو مولا قرآن کی برکت سے، نبی کی سنت کی برکت سے پورا فرما۔ مولا ساری زندگی اسلام کے زیر سایہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔